بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين معبود رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا باقر عليه الصلاة والسلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. ادائے فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ آپ کی دائرہ محبت میں جاری ساری ہے. یقیناً موسم بہت سرد ہے مگر محبت آل محمد کی گرمی ساتھ رہے تو یہاں کا موسم کیا کسی جہاں کا موسم بھی ہم پر اثر انداز. اور یہ ادائے فاطمیہ اس کے منانے کی تاکید علماء اعلام نے خصوصیت سے کی ہے. اس میں نے کل آپ کے سامنے ایک قول عرض کیا تھا بہجت کا. ایک قول اور عرض کروں پھر میں اپنی اصل گفتگو کرتا ہوں. غیر رہبر معظم نے دو باتیں اس سلسلے میں فرمائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادائے فاطمیہ کو زیادہ سے زیادہ منانا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ بالخصوص وہ لوگ کہ جو سرکاری وبھاگ سے تعلق رکھتے ہیں کسی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وہ روزانہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر وہ کسی علاقے میں غیروں کے یہاں کام کرنے جاتے ہیں تو وہ خصوصیت سے شہادت کے روز کی چھٹی کریں. جس دن شہادت کی تاریخ ہو اس دن چھٹی کریں اپنے کام پہ نہ جائیں اور گھر ہی میں مجلس ادا کریں امام بارگاہ میں مجلس ادا کریں. جب آپ دوسرے دن اس کمپنی میں اس گھر میں اس وبھاگ میں پہنچیں گے تو قانون فطرت یہ ہے اخلاقیات کے تقاضے یہ ہیں. اگر آپ نے اپنے اسلامی اخلاق و اقدار کو وہاں بنا کے رکھا ہے تو وہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ کل کہاں رہ گئے تھے. بچہ بیمار تھا گھر میں کوئی پریشانی تھی خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا کوئی بات ہو گئی تھی کل آپ کیوں نہیں آئے. توجہ کیجیے گا جب یہ پوچھا جائے کہ کل آپ کیوں نہیں آئے تو ان کو بتائیے گا کہ کل نبی کی ایک لوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تاریخ تھی اس لیے ہم غم منا رہے تھے اور نہیں آئے. تو اگر اس کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہوگی تو وہ یہ پوچھے گا کہ حضور یہ بتائیے نبی کی ایک لوتی بیٹی تھی اسے بھی امت نے شہید کر دیا. کس نے شہید کر دیا کون تھے قاتل کیسی مصیبتیں آئی تو پہلے دن آپ نہیں گئے تھے مجلس کی تھی تو یہ ہوا تھا تولا.
دوسرے دن آپ کی غیبت کے بعد جو ظہور ہوگا اور جو اب آپ کا بیان شروع ہوگا، قاتلوں کے نام بتائیں گے تو ہر ذی شعور کے دل میں قاتلوں سے نفرت پیدا ہوگی، صدیقہ طاہرہ سے محبت پیدا ہوگی. اسی کا نام ہے تبرہ. آپ تولا کی عبادت بھی کر لیں گے اور تبرہ کی عبادت سے بھی سرشار ہو جائیں گے. لہذا پہلے مرحلے میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج کنوے کریں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی، یہ لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا، میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں، آیات ربانی کے ذریعے سے بالکل ثابت ہے. اہل علم تشریف فرما ہے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی ایک ہی بیٹی تھی. 2 دلیلیں ہیں، گرچہ دوسری آیت کے ترجمے میں ذرا سا اختلاف کیا ہے علماء نے، لوگوں نے، اس اختلاف کی وجہ بھی اہل علم جانتے ہیں. پہلی آیت یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے مجھے محبت کا، مجھے اس اجر رسالت کا کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ تم میرے، اب ترجمہ یہ کیا گیا قرابت داروں سے محبت کرو. توجہ، قرابت داروں کا ترجمہ کیا ہے. اہل علم تشریف فرما ہے لفظ قربا واحد کا صیغہ ہے، جمع کا نہیں. میرے جملہ واضح ہو جائے. اہل علم تشریف فرما ہے جب میرے بچے اس میں تفضیل کی گردان کرتے ہیں تو ایک صیغہ مذکر کا ہوتا ہے اور ایک صیغہ مؤنث کا ہوتا ہے. اکبر مذکر کا صیغہ ہے، کبرا مؤنث کا صیغہ ہے. اصغر مذکر کا صیغہ ہے، صغرا مؤنث کا صیغہ ہے. اقرب سب سے زیادہ قریب بندہ، یہ مذکر کا صیغہ ہے. قربا یہ مؤنث کا صیغہ ہے. قربا جمع کا صیغہ نہیں ہے. لہذا یہ کہیں کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے اے رسول امت سے کہہ دو اگر یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہے تو میری ایک بیٹی ہے بس اسی سے محبت کر. ہو جاتا. اب جن لوگوں نے قرابت داروں کا ترجمہ کیا ہے وہ اس لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر جو الف لام ہے اس الف لام کا الف لام استغراق مانا، اس لیے انہوں نے سب کو شامل کر دیا. ہو سکتا ہے ان کی وحدت کی کوئی مجبوری ہوگی، اس لیے انہوں نے ادب کے دائرے میں قدم رکھتے ہوئے الف لام کو استغراق کا مانا ہے. لیکن اگر میں مودت کی بات کروں تو الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ معرفہ کا ہے. یعنی ایک بیٹی وہ بھی معروف ہے دنیا میں کہ کون سی بیٹی. توجہ کیجیے. اور اب بھی اگر کسی کو شک ہے کہ قربا کے معنی جمع کے ہو سکتے ہیں، قربا کا ترجمہ جمع کا کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں جب آیت نازل ہوئی فتح کے سلسلے میں وَأَتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو یہاں بھی ذی القربہ زی اور زی صاحب کے معنی میں القربہ یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے. اور آپ یہ بتائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کن رشتہ داروں کو بلایا؟ کسی رشتہ دار کو بلایا نہیں. لفظ بدلتے کہ نبی کے 2 رشتہ دار ہیں، کچھ الہی رشتہ دار ہیں، کچھ سیاسی رشتہ دار ہیں. نبی کے الہی رشتہ دار اور ہیں، سیاسی رشتہ دار اور ہیں. جہاں سیاست کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کسی کو بھیجا جاتا ہے، جہاں آیتوں کی بات ہوتی ہے وہاں الہی رشتہ داروں کو حق دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے اگر نبی سیاست کی وجہ سے کسی کو کہیں بھیج بھی دے تو آیت آتی ہے اے پیغمبر آپ نے کسے بھیج دیا، یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو. یعنی قدرت بتا رہی ہے یا نبی اللہ الہی رشتہ داروں کی جگہ سیاسی رشتہ دار نہیں ہے. ایک شراب مفسرین کا اتفاق ہے اس آیت کے اوپر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فتح جو باغ فتح کی شکل میں ہے اس کو پیغمبر نے اپنی بیٹی کے حوالے کیا، نہلے کے طور پر، ہبہ کے طور پر آپ نے دیا کہ یہ آپ کا ہے. توجہ کیجیے گا. میں ذرا سا فدق سے ریلیٹڈ باتیں آپ کو بتانا چاہوں. تھوڑا سا میں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے چند مقدماتی باتیں آپ کے حوالے کر لوں تاکہ گفتگو مرتبط رہے اور آپ تک پہنچ جائے. ادائے خاتمے کے حوالے سے میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا، دوسرا جملہ اور سن لیجیے. بالخصوص وہ لوگ جو اس سردی میں، اس ٹھنڈ میں سردی کو تیاگ کر یہاں آئے ہیں،
محبت سے محنت سے آئے ہیں ان کے لیے یہ جملہ کہنا ضروری ہے۔ کسی نے اگر رہبر سے یہ کہا، رہبر معظم سے، کہ حضور آپ ادائے فاطمی میں مستقل طور سے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کہیں حکومت کے کام وغیرہ میں، کاروبار میں کہیں حکومت کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ سب معطل کر کے ادائے فاطمی آپ مناتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پورا ملک ایران کیسے چلے گا جب آپ ایک دن کی چھٹی کر کے خالی ادائے فاطمی کریں؟ تو اگر رحمت نے فرمایا کہ میں ایک دن ادائے فاطمی کر کے فرش ادائے صدیقہ طاہرہ سے پورے ملک ایران کا 1 سال کا رزق سمیٹ لیتا ہوں، پورے ملک ایران کا 1 سال کا رزق سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھیں مرجع وقت کی گفتگو ہے، عالم دین نے کہا ہے، بہت بڑے مرجع وقت ہے، انہوں نے کہا ہے، بات بالکل تسلیم کرنے کے لائق ہے، لیکن ہم جن کو آیات نظام کہتے ہیں، مرجع کرام کہتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی ان کی بات کو ویسے ہی تسلیم کر لے۔ تو ضروری ہے کہ جن کے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، اس کتاب کافی سے بھی ان کو، ہماری کتاب کافی نہیں، ہماری کتاب کافی الگ ہے، جنہوں نے قرآن کو کافی سمجھ لیا ہے ان کو بھی روایت نہیں آیت سے سمجھا دینا ضروری ہے۔ کیسے ممکن ہے فرش ادائے صدیقہ طاہرہ سے کوئی آدمی سال بھر کا رزق پالے گا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں، بہتی ہوئی غلو کیے جا رہے ہیں، محبت میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ قسم خدا کی اگر آیتوں نے دامن پھیلا کے متوجہ نہ کیا ہوتا تو کتنے دعوے ہمارے بلا دلیل رہ جاتے، مگر یہ کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے آیتوں کے پیمانے میں نہ جانے کتنے جام چھلکا دیے ہیں۔ صاحبان شعور متصل ہو جائیں، تمام تر باتیں ان تک پہنچ جائیں گی۔ جناب زکریا فرماتے ہیں کلما دخل زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے پاس محراب عبادت میں داخل ہوتے ہیں، وجد عندها رزقا، تو جناب مریم کے پاس بے موسم کا کھانا رزق وہاں پاتے ہیں۔ قالا، تو جناب زکریا کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ بے موسم کے پھل تمہارے مصلی عبادت پر کہاں سے آئے؟ قالت ہی من عند اللہ، تو وہ کہتی ہے یہ اللہ کے یہاں سے آیا۔ ابھی نبی مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہے تھے یہ رزق کہاں سے آیا، جیسے ہی مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے یہاں سے آیا، بشریت کے تقاضے ہوئے، چہرے پر آثار استعجاب کے آثار نمودار ہوئے، یہاں اللہ کے یہاں سے کیسے آ گیا؟ فوراً ہی جناب مریم کے لفظوں کو قرآن نے اپنے دامن میں سمیٹا۔ جناب مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اگر مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق آ سکتا ہے تو فخر مریم کی فرش ادا پر اتنا رزق آ سکتا ہے، ایک ملک ایران نہیں پوری کائنات کی انسانیت اس سے سیراب ہے۔ اس مجلس میں آئیے تو یہاں سے رزق بھی ملے گا، اس لیے کہ مرجع وقت نے کہا، آیتوں نے سہارا دیا، روایتوں نے ہمیں بتایا اخلاص کے ساتھ آؤ تمہیں رزق ملے گا، مگر خبردار رزق کو مال میں محدود نہ کرنا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، رزق مال میں محدود نہیں ہے۔ علماء پڑھتے رہتے ہیں، علم اصول کے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ہدایت شرطیہ میں یہ فقرہ روایت کا بھی استعمال ہوتا ہے، ان رزقت ولدا فاختنوا، یا اذا رزقت ولدا فاختنوا، جب تمہیں اولاد کا رزق ملے، اس کا مطلب یہ کہ اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے۔ پھر آپ دعا میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ وعرفان الحکم واکرمنا بالہدی والاستقامہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عطا کر تیری اطاعت کی۔ یہ توفیق اطاعت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے رزق ہے، اطاعت کی توفیق رزق ہے، حرام سے بچنا رزق ہے، معرفت کا حاصل کرنا رزق ہے، اخلاق کریمہ رزق ہے، مال کا ملنا ایک رزق ہے، عقل سلیم کا ملنا رزق ہے، اخلاق کریمہ کا ملنا رزق ہے۔ یعنی ہر وہ کمال جو تمہیں چاہیے فرش اعلیٰ پر آؤ، رزق کی ہر قسم اسی دروازے پہ تمہیں ملے۔
لہٰذا یہ اعضائے فاطمی کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کیجیے، منائیے، اپنے کام دھندے کو چھوڑ دیجیے، خصوصیت سے جب مجلس کا وقت ہو تو آئیے، اور اس وقت میں مجلس عزا میں شریک ہوئیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کس انسان کو کون سا رزق اس دروازے سے مل جائے، کون سا رزق اس دروازے سے مل جائے، یا آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو توجہ کیجیے گا، میں نے کل یہاں پہ آپ کے سامنے بات پہنچائی تھی کہ شہزادی کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور میں نے حدیث میں پڑھی من عرف فاطمہ حق کا معرفتہا، جو فاطمہ کو اس طرح سے معرفت حاصل کر لے جیسے معرفت کا حق ہے، فقط ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ توجہ کیجیے گا، لیلۃ القدر کو درک کر دیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ذات لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس کے صدف میں 11 قرآن نازل ہوا۔ یہاں تک اگر بات میری مکمل ہو گئی تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ آیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آیت وہ جو لفظوں کا لباس پہن کے خالق کے کلام کی ترجمانی کر کے قرآن کے دامن میں محفوظ ہو، وہ آیت ہے۔ لیکن قرآن نے آیتوں کو بے جان لفظوں کے پیرائے میں محدود نہیں کیا، بلکہ اس نے کچھ جاندار چیزوں کو بھی آیت قرار دی۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو آیات کی تکذیب کرے گا، تکذیب آیات یعنی جو آیات کو جھٹلائے گا، اس کا عذاب کیا ہے؟ سن لیجئے، جن آیت کی تکذیب کا عذاب سن لیجئے، تاکہ جب میں ان زوات کے سلسلے میں گفتگو کروں تو مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ مقدمے کے طور پر سن لیجئے، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ کون ہے؟ اصحاب النار، یعنی جہنمی ہے، اور خالی جہنم میں جائیں گے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اسی مزاج کی دوسری ہے، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنم کے پسترین طبقے میں رکھے جائیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا فأخذھم الذنوب، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہم ان گناہگاروں کو پکڑ لیں گے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ ان پر بدترین شدید ترین عذاب نازل کرے گا۔ پھر فرمایا وہ قوم کہ جو آیتوں کو جھٹلاتی ہے اس کا عذاب یہ کہ وہ دنیا میں اندھے کر دی ہے۔ قوم امین، اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں دے لی جائیں، کبھی بصارت کا سم کرنا بھی عمیان کی علامت ہے۔ آپ سمجھ رہے، جو آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، یہ تو عذاب بتایا ہے ان لوگوں کا جو آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے ان کی مثالیں بتائی، فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کا اتباع کرتے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کلب کی سی ہے، کتے کی سی مثال ان کی ہے۔ ان تعمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تب بھی وہ زبان درازیاں کرے گا، زبان نکالے گا، اور اسے مارو گے جھڑکو گے تب بھی وہ اپنی زبان نکال لے گا۔ اور کریں آپ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بدترین مثال اس قوم کی ہے جس نے آیات ربانی کو جھٹلایا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کے اوپر کیا لاد دیا گیا۔ یعنی قرآن نے ایک طرف ان کو نجس العین سے تعبیر کی ہے، ایک طرف اس جانور سے تعبیر کیا جس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ نہیں توجہ کر رہا، حمار سے تشبیہ غیر عاقل کی وجہ سے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، کلب سے تشبیہ نجس العین کی وجہ سے۔ توجہ ہے آپ کی، ان آیتوں کو محفوظ رکھیے، یہ سب کی سب آیتیں بتا رہی کہ وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں،
ان کا عذاب کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے، یہ بات آپ محفوظ رکھیے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ آیتیں کیا کیا ہیں، کس چیز کو قرآن نے آیت کہا ہے؟ تو واضح قرآن کے لفظوں میں، قرآن میں جو موجود ہے آیتیں، وہ آیت ہے۔ خالی یہی آیت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے کو آیت بنایا۔ نہیں، کون آیت ہے؟ مریم بھی آیت ہے، عیسیٰ بھی آیت ہے۔ یعنی مریم آیت ہے، قرآن کی صریح آیت ہے۔ اگر مریم آیت ہے تو فاطمہ آیت نہیں ہے؟ اگر مریم کا بیٹا آیت ہے تو کیا فاطمہ آیت نہیں ہے؟ ارے جن پر امت شک کرے اور مباہلے کا میدان گرم ہو جائے تو جن کی صداقت کو بچانے کے لیے الہی صدیق جائیں، کیا وہ آیت نہیں ہوں گے؟ تو مریم آیت، مریم کا بیٹا آیت۔ خالی یہی نہیں بلکہ پھر قرآن کہتا ہے، توجہ کیجئے، جناب زکریا نے دعا فرمائی۔ پورا سورہ مریم شروع سے آپ پڑھیے تو اس میں یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اب میرے پاس اولاد کہاں سے مجھے ہوگی؟ مگر پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں اولاد دیں گے۔ تو اب دعا کا حکم ہوا جناب زکریا کو کہ دعا کرو، قال رب اجعل لی آیہ۔ جناب زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے آیت قرار دے۔ آیت کیا ہے؟ بیٹا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، لیکن اسے پانے کے لیے تمہیں دعا کرنی پڑے گی۔ تو کیا دعا کی؟ پیغمبر زکریا نے کیا کہا؟ جناب زکریا نے کہا رب اجعل لی آیہ، میرے لیے ایک آیت قرار دے۔ قدرت نے کہا آیت دیں گے، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، ہم تمہیں آیت دیں گے مگر آیت کے دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں 3 دن تک خاموش رہنا پڑے گا۔ ثلاثہ لیال سویہ بھی آیت میں ہے اور ثلاثہ ایام متوالیہ بھی دوسری آیت میں ہے کہ 3 دن اور 3 رات۔ اس کا مطلب ہے 3 دن 3 رات دونوں کو شامل کیا، یعنی 3 شبانہ روز، شب اور روز تمہیں خاموش رہنا پڑے گا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ آیتوں کا ہم تمہیں آیت دیں گے مگر آیت دینے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کرو گے، انتظار کرو گے، خاموش رہو گے، تب ہم تمہیں آیت دیں گے۔ یعنی قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو زندہ آیت دی جاتی ہے تو 3 دن انتظار کے لیے کہا جاتا ہے، 3 دن انتظار کے لیے کہا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب غلاف کعبہ میں قدرت کو آیت کبریٰ کو بھیجنا تھا تو پیغمبر سے کہا فوراً نہ جانا، سنت الہی یہ ہے کہ نبی 3 دن کے بعد جائے۔ سماعت پڑھتے میں آپ کو جس منطق پہ لے جانا چاہتا ہوں دھیرے دھیرے، جن چیزوں کو آیت کہا گیا، مریم آیت ہے، ان کا بیٹا آیت ہے، جناب یحییٰ آیت ہے، یہ سب آیتیں چل رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اور خالی یہی نہیں، مریم معصومہ ہے، جناب یحییٰ معصوم ہے اور جناب عیسیٰ بھی معصوم ہے۔ یہ تو ابھی تک آپ نے معصوم آیتوں کو دیکھا، اور میں آپ کو غیر معصوم آیتیں بھی دکھاؤں۔ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ اہل تشریف فرما ہے جعلنا میں ہا کی ضمیر سفینہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، چونکہ سفینہ ظاہری اعتبار سے مؤنث ہے۔ اصحاب کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اصحاب جمع ہے اور جمع مؤنث کے حکم ہوتی ہے، اور دونوں کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں کی طرف دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ اصحاب سفینہ کو عالمین کے لیے آیت قرار دی گئی۔ کون ہے اصحاب سفینہ؟ وہ لوگ کہ جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو۔ کیا تمنا تھی سوار ہونے والوں کی
کہ اس طوفان سے غرقاب نہ ہو، پانی میں ڈبو نہ دیے جائیں، ہم بچ جائیں، یعنی تمنائے حیات رکھتے تھے۔ یہ توجہ کیجیے، میں قیاس ضرور کر رہا ہوں نکات کی شکل میں، مگر یہ قیاس یا منصوص الاللہ ہے یا قیاس اولویت ہے، یعنی بدرجہ اولا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصحاب سفینہ کو خدا نے آیت قرار دیا۔ اصحاب سفینہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کی تمنا میں جناب نوح کے ساتھ سفینے میں سوار ہو گئے۔ غور کیجیے گا، یعنی وہ لوگ کہ جو تمنائے حیات میں شریک ہو وہ آیت ہو سکتے ہیں۔ میں آسان کر دوں اپنے بچوں کے لیے، دیکھیے غور کیجیے، ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر آگے کہتے ہیں مولا میری ماں ضعیف ہے، میں نے اپنی ضعیف ماں کی بہت خدمت کی، یہاں تک کہ میں نے انہیں کئی سال تک اپنے کاندھے پہ بٹھا کے باقاعدہ حج کرایا، ان کی کوئی ضرورت میں نے ایسی نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو، میں نے مکمل طور سے ان کی اطاعت کی۔ اب آپ یہ بتائیے کیا میں نے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا تو نے اپنی ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک قطرے کا بھی حق۔ اس نے کہا مولا اتنی محنت و مشقت کے بعد کا اللہ عمل کی جزا ارادوں میں دیتا ہے۔ امرئ ما نویٰ، ہر انسان کے عمل کی حیثیت اس کی نیت کے اعتبار سے ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، ہم مولا کیا مطلب کا سن، تیری ماں نے جب تیری پرورش کی تھی اس کی نیت کچھ اور تھی، تو نے جب اپنی ماں کی خدمت کی ہے تو تیری نیت کچھ اور ہے، تو خدمت کر رہا ہے کہ نہ جانے کتنے دن زندہ رہے گی، لاؤ خدمت کر دوں۔ تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی تھی تو حیات کی تمنا کرتی تھی، تم کر رہے ہو تو موت کی تمنا کر رہے ہو۔ موت اور حیات کی تمنا برابر نہیں ہو سکتی۔ اصحاب سفینہ آیت ہیں مگر زندگی کی تمنا لے کے سوار ہوئے ہیں، تو وہ اصحاب جو سفینہ کربلا میں سوار ہے حیات کی تمنا میں نہیں، شہادت کے ہاتھوں کو لے کے، کیا وہ آیت ربانی نہیں ہو سکتی؟ اگر اصحاب نوح آیت ہو سکتے ہیں تو اصحاب کربلا بھی آیت ہو سکتے ہیں۔ ہاں اب یہ اپنے اپنے شعور کی بات ہے کہ نبی کا بیٹا ہو کر اگر بے شعور ہو جائے تو سفینے میں سوار نہیں ہوتا، حر جیسا عقل مند آ جائے تو گناہ کے بعد سفینے میں سوار ہو کے توبہ کا دروازہ کھلوا دیتا۔ غیر معصوم ہے مگر وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ غیر معصوم اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے، نہیں لفظ بدلو، غیر معصوم اللہ کی آیت ہو سکتا ہے، غیر معصوم آیت اللہ ہو سکتا ہے، یعنی غیر معصوم آیت اللہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہاں مگر اللہ کی آیت ہو، لندن کی نشانی نہ ہو۔ سلام پڑھ محمد لندنی آیت اللہ کی بات نہیں بہت جلدی میں اپنی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اصحاب سفینہ بھی آیت ہے اور قرآن کہتا ہے نزل من السماء ماء یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، یہ پانی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، تو یہ پانی جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کی آیت ہے۔ قانون بتایا ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرے اگر وہ آیت ہے تو وہ ذوات جو مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرے وہ بھی آیت ہے۔ اور خالی یہ نہیں، یہ تو حیات دیتی ہے اس لیے آیت ہے،
ایک آیت اور سن لیجیے، میں دامن کو سمیٹ لیتا ہوں. دوسری آیت میں فصلوں کی سبلا ربک ذل کلی من کل الثمرات، کہا شہد کی مکھی کو وہی کی قدرت نے کہ جاؤ اور تازہ پھولوں کا رس نکالو. ہاں اس وقت قرآن کہتا ہے فصلوں کی سبلا ربک ذل یخرج من بطونها الوان مختلف شراب مختلف الوانها، اس کے پیٹ سے ایک مادہ نکلے گا، شراب نکلے گی، مادہ نکلے گا مختلف الوانها، جس کے مختلف رنگ ہوں گے. فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اور یہ شہد جو لوگوں کو شفا دے گا یہ بھی قدرت کے نزدیک آیت ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن قانون بتا رہا ہے وہ چیزیں کہ جو قدرت کی جانب سے شفا کے لیے معین کی جائیں، اگر وہ شفا دیتی ہے تو آیت ہے. مجھے بتاؤ شہد کی مکھی نے جو رس لیا ہے وہ کیا ہے؟ پھولوں کا رس ہے، مکھی کا خون جگر نہیں ہے. پھولوں کا لفظ بدلو، پھولوں کا رس ہے، یعصوب کا خون جگر نہیں ہے. تو اگر پھولوں کا رس یعصوب کا خون جگر نہ ہو کے شفا دے دے تو وہ آیت ہو سکتا ہے. تو امیر المومنین یعصوب الدین کے کلیجے کا لہو اگر کربلا کی خاک میں مل جائے اور وہ خاک کھا کے شفا ہو جائے تو وہ بدرجہ اولا آیت ہو سکتی ہے. جاندار چیزیں بھی آیت ہو سکتی ہیں، بے جان چیزیں بھی آیت ہو سکتی ہیں، معصوم بھی آیت ہو سکتی ہیں، غیر معصوم بھی آیت ہو سکتا ہے، مرد بھی آیت ہو سکتا ہے، عورت بھی آیت ہو سکتی ہے. اصحاب سفینوں کو بھی آیت کہا ہے. حد یہ ہے کہ زوجہ کو بھی آیت کہا ہے. ایک سوال پر محمد بات آگے تو میں پڑھنا نہیں چاہتا، میرے بات آگے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے تمہاری زوجات کو پیدا کیا ہے. آیت زوجہ ہے مگر علت قرآن نے بیان کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ عورت آیت ہے جو شوہر کے لیے باعث سکون ہو. قرآن نے ازواج کو آیت کہا مگر لتسکنو کا دائرہ بنا کر بہت سی خواتین کو باہر نکال دیا. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا زوجہ کسی کی بھی ہو، چاہے نبی کی ہو یا غیر نبی کی، اگر سکون بخش رہی ہے تو آیت ہے، اگر مصیبت پیدا کر رہی ہے تو آفت ہے. جو سفینے میں سوار ہو جائیں وہ صحابی آیت ہے، جو سفینے میں سوار نہ ہو وہ آیت نہیں. وہ بیوی جو باعث سکون ہو وہ آیت ہے، جو باعث مصیبت ہو وہ آیت نہیں ہے. کسی نے مرحوم سرکار مہدی صاحب سے یہ کہہ دیا کہ حضور زوجات کے سلسلے میں تھوڑی سی تبلیغ کرتی، زوجات کے سلسلے میں تھوڑی سی. اب آپ سمجھتے ہیں سرکار مہدی صاحب اور ان سے کوئی یہ کہہ دے کہ تبلیغ کر دیجیے، تب ان کی تبلیغ کا انداز نرالا ہوگا. میرے فیوریٹ فکر تھے اور اچھے فکر، تو اس لیے میں ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک دو جملے ان کی طرف سے پڑھ دیا کرتا ہوں. جب ان سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ زوجات کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا نبی نے فرمایا، توجہ سے حدیث سنی بہت مشہور کی، نبی نے فرمایا
کہ گندگی پر اگنے والی گھاس نہ کھایا کرو، اس لیے کہ ظاہراً بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اندر سے اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بگڑی ہوئی خاتون نبی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، تو عام آدمی کو کہاں سے سکون آتا ہے؟ ایک سوال میں جناب نوح کی بیوی کو کہہ رہا ہوں، جناب لوط کی بیوی کو کہہ رہا ہوں، اب آپ کا ذوق سماعت ہے، اس سے جتنا آگے جائے آپ ذمہ دار ہیں، میں تو لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سے پیدا کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں توجہ کیجیے گا، یہ ساری کی ساری قدرت نے کیا کہا؟ آیت ہے، توجہ رکھیے گا، یہ سب کی سب آیت ہے۔ اب روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی نے کتاب الخرائج میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ روایت تھوڑی سی پرانی ہے، میں آپ کو خلاصے کے طور پر روایت بیان کروں۔ وہ فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام مدینے میں داخل ہوئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ بیٹی مجھے قدرت نے باغ فدق وفا کیا ہے، یعنی مجھے قدرت نے عطا کیا ہے، چونکہ قرآن مجید کی صحیح آیت ہے کہ وہ علاقے جس میں جنگ نہیں کی گئی، نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ تلواریں چلائی گئی، اور وہ صلح کے ذریعے سے ہاتھ لگ جائے تو وہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے پیغمبر سے، لہذا پیغمبر نے وہ مال اپنے سے مخصوص کیا۔ فرمایا کہ میں اس باغ فدق کو تمہیں ہبہ کرتا ہوں، اور کیجیے گا میں اس باغ فدق کو تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ اب جملہ سنیے، اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ باغ فدق تمہارے بابا کی جانب سے تمہاری ماں خدیجہ کا مہر ہے۔ تمہارے بابا کی جانب سے، ایسا نہیں کہ پیغمبر نے مہر خدیجہ نہیں دیا تھا، دیکھیے غربت میں دینے والا مہر اور ہوتا ہے، حالات سدھرنے کے بعد دیا جانے والا مہر اور ہوتا ہے۔ دیکھیے جو مہر کا مطالبہ ہو وہ الگ ہے، جو شوہر اپنی خوشی سے بعنوان مہر دے دے وہ اور مرحلہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے بعنوان مہر، یہ خدیجہ کا مال ہے، چونکہ اس وقت خدیجہ کے پاس دولت تھی، میں غریب تھا، خدیجہ نے دولت مجھے دی، اب مجھے قدرت نے فدق ہبہ کیا ہے تو اب مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ فدق تمہیں دے دوں۔ توجہ، مال خدیجہ سے ارتباط پیغمبر نے کیوں دیا؟ فاطمہ زہرا کو یہ بتایا جیسے خدیجہ نے اپنا مال امت کے لیے استعمال کیا ہے، تم بھی فدق کو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے عطا کرنا۔ قسم خدا کی اگر فدق فاطمہ کے پاس رہ گیا ہوتا تو جس طرح خدیجہ کے مال سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ویسے ہی فاطمہ کے فدق کے مال سے لوگوں کے ہاتھ بندھے نہ رہتے۔ کھول کے اسلام میں آ جاؤ، کھول کے اسلام میں آ گئے ہوتے۔ اور آسان کر دو لفظوں کا، اگر کس طرح سے مال خدیجہ کو حاصل کر کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کفر کی وادی سے نکلے، مال خدیجہ سے مسلمان ہوئے، اگر فدق زہرا کے پاس رہتا تو شہزادی فدق کو امت مسلمہ میں ایسے تقسیم کرتی جیسے کافر مسلمان ہوا تھا یہ منافق بھی مومن ہو جاتے، یہ منافق بھی مومن ہو جاتے۔ اس لیے انہوں نے پہلا مرحلہ، توجہ سے جملہ سنیے گا، عصر حاضر سے ریلیٹڈ کر کے ایک بات کہنے لگا ہوں، بہت غور کیجئے گا۔ آج کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، یو پی کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، الیکشن کا ماحول آپ کے پیش نظر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ملک عزیز میں وہ آپ بہتر طور سے جان رہے ہیں۔ بلا تشبیہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، فدق شہزادی کے پاس تھا، حکومت نے حکومت کے تختے پر آتے ہی سب سے پہلا چھاپا فدق پہ مارا۔ آج میرا جملہ واضح ہو، سب سے پہلا چھاپا فدق پہ مارا۔ کیوں؟ کہ اس لیے ایک قانون سیاست یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن کو اقتصادی طور پر کمزور نہ کرو گے اپنی حکومت کے قدم مضبوط نہ ہوں گے۔
نہ ہوں گے، لب آسانی سے کہہ سکتا ہوں اب کائنات میں جس ملک میں جس علاقے میں کمزوروں پہ چھاپا ماری ہوگی، دکھایا ہوا غاصبوں کا راستہ ہے، چلنے والے ظالمین ہیں، انہیں بھی عذاب ملے گا اور ان کے نام اعمال میں بھی عذاب لکھا جاتا ہے۔ اقتصادی کمزور کرنے کی یہ پالیسی آسانی سے کہہ سکتا ہوں 1400 سال بعد جہاں کے سیاست نے ترقی کی ہے، اصحاب نبی وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ سوچئے کتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے، سوچئے کتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے وہ۔ آج جو لوگ اپنی سیاست استعمال کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی نیا نویلا کام کر رہے ہیں، انہیں بتاؤ یہ نیا کام نہیں ہے، اسلام میں کچھ غاصب یہ کام کر چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تم کرو گے تو تمہیں بھی اس کا وہی ثواب ملے گا، وہی عذاب ملے گا اور ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اسلام کو آل محمد کو دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے باہر جملے کو پڑھا ہے، لوگوں نے یہ بھی کہ جو اسلام تیاگ کر تیاگی ہوا ہے، کہ جو دین چھوڑ کر شریعت چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے آپ سزا دیکھیے، جو قرآن بدلنے چلا تھا خدا نے اسے ہی بدل دیا، اسے بدلا نہیں ہے، ہر وقت خور کو متوجہ کیا۔ اب ایک لفظ کہتا ہوں، یہ وقت خوری کی انتہا تھی، جنہوں نے ابھی وقت کھانا شروع کیا ہے سنبھل جائیں، ابھی سویرا ہے۔ جنہوں نے ابھی شروع کیا ہے وقت کھانا، وہ ذرا سے سنبھل لیں، اس لیے کہ وقت خوری کی انتہا تیاگ ہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا اکتب، اس خطر کو جناب فاطمہ کے نام لکھ دیا جائے۔ ام ایمن کو گواہ بنایا، اسماء بنت امیس کو گواہ بنایا، خود مولا کائنات گواہ ہے اور حسنین شریفین اس بات کے گواہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری روایت علامہ نے اپنی کتاب کشکول میں اس کو ذکر کیا ہے، مفضل کی روایت سے یہ نکلی ہے، مفضل کی روایت ہے، چھٹے امام جعفر صادق امام نے فرمایا توجہ کہ جب پہلا حاکم تخت حکومت میں براجمان ہوا، سمجھیے گا، پہلا حاکم نے تخت حکومت پر آیا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جس پر نبی کا کوئی قرضہ ہو وہ آ کے مجھ سے مانگے، میں نبی کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کہتی ہے تو صحابی آگے بڑھے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور جریر بن عبداللہ بجلی۔ یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام میں نے بتایا، علامہ نے اپنے کشکول میں ذکر کیا، لیکن اصل میں جہاں سے یہ روایت میں نے پڑھی ہے وہ ہے علامہ کاظم قزوینی کی کتاب فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد۔ یہ صرف میں بچوں کے لیے شعبہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ اس کتاب کی طرف جا کے رجوع کریں۔ عربی کی کتاب ہے، بہت آسان عربی اس کی گھبرائی نہیں، یہ خامسہ سادسہ آپ کے جو طالب علم ہیں وہ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور پڑھیں، ضرور جا کے پڑھیں، بہترین روایات اس میں ذکر کی گئی، توجہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور جریر بن عبداللہ بجلی دونوں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارا نبی پر یہ حق تھا، ہم سے نبی نے یہ قرضہ لیا۔ کہتے ہیں فَأَنْجَزَهُمَا، تو اس حاکم اور خلیفہ نے ان دونوں کو وہ حق دے دیا۔ بات مسجد کی ہے، بات ملوہ عام کی ہے، امت مسلمہ دیکھ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب جابر بن عبداللہ انصاری اور جریر بن عبداللہ بجلی کو حق دے دیا جو قرض کی شکل میں تھا، تو اب کہتے ہیں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ آئی اور آنے کے بعد کہا اے خلیفہ وقت فَأَعْتِنِي فَدَقْ، مجھے بھی میرا حق فدق دے دیا جائے۔ تو حاکم کہتا ہے ہاتی البینہ، گواہ لے کر آؤ،
نہیں توجہ کیا گواہ لے کر آؤں. شہزادی نے کہا تعجب ہے اسی بزم میں 2 صحابیوں نے دعویٰ کیا تو تو نے بینہ نہ مانگا. بنت رسول دعویٰ کر رہی ہے تو گواہ مانگ رہا ہے. نہیں توجہ کیا تو گواہ مانگ رہا ہے. ہاں گواہ لاؤ. شہزادی نے کہا بالکل صحیح. اگر تو پھر بھی عداوت میں ہم سے گواہ مانگ رہا ہے تو ہمارے گواہ آیات ربانی ہے. نہیں توجہ کیا یرثنی و یرث آل یعقوب جتنی وراثت کی آیتیں تھی شہزادی نے پڑھی اس نے تسلیم نہیں کی. مجھے بتاؤ تکذیب آیات کا مطلب کیا ہے؟ تکذیب آیات کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ نے صدق کے خطبے میں 20 آیتیں پڑھی ہیں. حاکم نے کسی آیت کو نہیں مانا تو 20 آیتوں کی تکذیب قرآن کی آیتوں کی تکذیب کی کہ نہیں؟ خود فاطمہ آیت ہے کہ نہیں؟ فاطمہ کی تکذیب کی کہ نہیں؟ اب روایت سنی آگے بڑھ کے روایت کہتی ہے شہزادی نے کہا ٹھیک ہے تو گواہ مانگ رہا ہے. مولا کائنات کو پیش کیا گیا یا علی فشہد لنا یا علی ہمیں کوئی گواہ دیجیے. حسنین شریفین کو گواہ بنایا کہ یہ میرے بیٹے دونوں گواہ ہیں. ام ایمن کو گواہ بنایا. جب یہ گواہ پہنچے تو اب حاکم کہتا ہے علی فزوجہا وہ تو آپ کے شوہر ہیں ان کی گواہی نہیں کی جائے. وہ ام الحسنین فابناہما یہ دونوں تمہارے بیٹے ہیں ان کی گواہی نہیں مانی جائے. ام ایمن ایک عورت ہے ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جاتی. 2 عورتیں ہو شریعت میں اور ایک مرد تو یہ نصاب مکمل ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا گواہوں کا نصاب کیا ہے؟ 2 آدمی گواہ ہوں تو مکمل گواہی ہے. 2 عورتیں گواہ ہوں تو آدھی گواہی. 4 عورتیں ہوں اور 2 مرد ہوں تب گواہی شریعت میں مکمل ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا 4 عورتیں ہوں 2 مرد ہوں 4 عورتیں 2 مردوں کے برابر ہوتی ہے تب یہ گواہی مکمل مانی جاتی ہے شریعت میں. مگر جن سے گواہی مانگی جا رہی تھی ان گواہوں میں خود صدیقہ طاہرہ بھی گواہ تھی. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ دیکھیں کون ہے صدیقہ طاہرہ؟ ایک معرکہ ہوا ہے اسلام میں سچوں اور جھوٹوں کے درمیان ایک مقابلہ. جب نصارہ نجران یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں تو خطرہ کس بات کا تھا؟ کہا وحدت خطرے میں تھی. اس لیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو گیا تو توحید ہاتھ سے نکل جائے گی. تو توحید بچانے کے لیے پیغمبر قافلہ لے کے چلے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ایک جملہ کہہ دوں اپنے گھر سے نکلے تو کسی کو ساتھ لیا نہیں. فاطمہ کے گھر پہنچے تو کسی کو چھوڑا نہیں. سب کو ساتھ لیا. آیت میں جتنے لوگ آ سکتے تھے سب کو ساتھ لیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا نبی اللہ آپ کے گھر میں بھی تو کچھ سچے تھے. کوئی سچی بھی ہوگی کوئی سچا بھی ہوگا. کیا یہ اتنے اچھے نہیں تھے جو میدان مباہلہ میں جاتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے قدرت نے سیاسی رشتہ داروں کو نہیں بلایا الہی رشتہ امت کے سچے نہیں چاہیے. الوہیت کی نظر میں جو سچے ہو وہ چاہیے جنہیں امت سچا بنائے ان کی گواہی نہیں جنہیں قدرت سچا کہے ان کی گواہی چاہیے. ان کی گواہی چاہیے جنہیں قدرت نے سچا بنایا. ایک لفظ آپ سے پوچھوں یہ جو صدق آل محمد یہ جو 5 ٹن گئے ہیں کیا کرنا ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنا. تو سچے ہی جائیں گے میدان میں. تو کیا ان 5 کے علاوہ امت مسلمہ میں کوئی سچا نہیں تھا؟ بھائی میں 1 2 3 آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. محمد میں تو پوری امت کی بات کر رہا ہوں. نہیں توجہ کیا میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن صحابہ کی صداقت آل محمد کی زبان ثابت ہے.
بھئی ابو ذر کیسا سچا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ابو ذر ایسا سچا ہے زمین اور آسمان نے جس پر سایہ نہیں کیا نا. دوسری روایت کیا ہے؟ سلمان و منا اہل بیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے. ابو ذر کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے. مرداد سچے ہیں. میں ان تین کی بات کر رہا تھا، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں ایک دو تین صحابیوں کی بات کر رہا تھا. ہم دوسروں کی کیوں بات کریں، ہم پہلے اپنوں کی بات کریں. جو صداقت کے معیار پر کھڑے اتر کے جا سکتے تھے، جب وہ نہیں گئے تو جن کا معیار صداقت میں کوئی معیار ہی نہیں ہے انہیں کیسے جایا جا سکتا؟ یہ سچے کیوں نہیں گئے؟ یا نبی اللہ بات سچوں کے لے جانے کے لیے، توجہ سے جملہ سنیے گا، بے شک بات سچوں کے لے جانے کے لیے وہ سچے نہیں جو بولے تو سچے ہو. صداقت کی پریبھاشا سنیے. میں نے کوئی بات کہی، اب آپ کو حق ہے اس بات کی تصدیق کریں اگر یہ واقع کے مطابق ہے. اذکان یطابق الواقع فهو صدق، اگر یہ مطابق واقع ہے تو سچائی ہے، اور اگر واقع کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے. میں سچا ہو سکتا ہوں مگر میری صداقت مرہون منت ہے میرے بیان کے بعد کے مرحلے کی. میرا جملہ واضح ہو جائے. وہ سچے نہیں چاہیے جو بول کے سچے ہوں، وہ چاہیے جو بولے تو صداقت کا لباس دے. نہیں بول کیا؟ وہ نہیں چاہیے کہ پہلے بولے پھر فیصلہ ہو کہ یہ سچے ہیں کہ نہیں. وہ صدیق چاہیے کہ جن کے لبوں سے لفظ نکلے قدرت حقیقت کا لباس پہنا دے. نہ درزی کو کپڑے دیے گئے ہیں نہ ناپ دیا گیا ہے، مگر دہنے فاطمہ سے نکل گیا کہ کپڑے درزی لے کر آئے گا. تو آپ قدرت کو ان لفظوں کی لاج رکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے کو درزی بنا کے دے. ایک سوال بیٹے نہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہے. وحدت پہنچانے کے لیے نبی رحمت 5 گواہوں کو لے کے چلے. اب گواہی کا نصاب مباہلے کا میدان میں ملاحظہ کیجیے. پوری مردوں کی صنف سے 4 مردوں کو منتخب کیا. نبی ہیں، حسنین شریفین ہیں، مولائے کائنات. 4 مرد ایک طرف، پوری صنف نسواں میں ایک خاتون جنت. اور آسان ہے 4 مرد ایک طرف، ایک خاتون ایک طرف، 4 معصوم ایک طرف، ایک معصومہ ایک طرف، 4 سردار ایک طرف، ایک سیدہ ایک طرف. 4 سردار بھی معمولی نہیں، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، تو جوانان جنت کے سردار. 4 مردوں میں بھی عہدوں کے مالک، 2 عہدوں میں فائز، نبی نبوت میں فائز، 3 امام درجہ امامت میں فائز. مگر یہ ذات نہ حامل امامت ہے، نہ منصب امامت اس کے پاس، ان کے پاس، نہ منصب نبوت ان کے پاس. منصب دار ایک طرف. ایک سوال پڑھیں محمد منصب دار ذات ایک طرف، بظاہر اس کے پاس کوئی منصب نہیں، وہ ایک طرف. پروردگار یہ کون سا ماجرا ہے، یہ کون سا میدان ہے؟ کہ یہ میدان صداقت ہے. سچے گئے ہیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے. نصاب ہم نے بنایا ہے. 4 معصوم ایک طرف، ایک معصومہ ایک طرف، 4 سردار ایک طرف، ایک سیدہ ایک طرف، 4 مرد ایک طرف، ایک خاتون ایک طرف. پروردگار یہ کیا چاہتا ہے؟ کہ چاہتا نہیں ہوں، کائنات کو عظمت فاطمہ بتا رہا ہوں. میرا جملہ واضح ہو جائے. عظمت فاطمہ بتا رہا ہوں. وہ اور عورتیں ہوں گی جو 4 مرد ہوں، 4 عورتیں ہوں تو 2 مرد ہوں، تب گواہی کا نصاب برابر ہوتا ہے. یہ فاطمہ ہے، 4 مردوں نہیں، 4
मासूमों के बराबर तन्हा मासूम, 4 सैयदों के मुकाबले में तन्हा सैयदा, 4 मासूमों के मुकाबले में तन्हा मासूमा, 4 मर्दों के मुकाबले में तन्हा एक जात, एक खातून की जात। परवरदिगार का ये निसाब है। परवरदिगार ये निसाब क्यों बनाया है या रसूल अल्लाह, ये निसाब क्यों बनाया है? कहा आयात की तकजीब करने वालों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, फातिमा से गवाह न मांगना। ये गवाही की मंजिल में आए तो 4 मासूमों की तन्हा बराबर मासूमा, एक गवाह है मगर 4 मासूमों के बराबर गवाह है। अब रिवायत तवज्जो से सुनिए, रिवायत के आखिरी फकरे है। रिवायत कहती है जब मौलाए कायनात को पेश किया गया, कहा ये शौहर है। जब बच्चों को पेश किया गया तो कहा कि ये बेटे हैं। जब उम्मे ऐमन को पेश किया गया कहा ये खादिमा है, खतीब है घर की, इसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। तब मौलाए कायनात ने फरमाया ए हाकिम, जिन गवाहों को तूने रद्द करने का गुनाह किया है, तू जानता है अम्मा फातिमा हुआ बज़अतु मिन्नी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बज़अतु मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे अज़ियत दी उसने इसे अज़ियत दी। अब इमाम फरमाते हैं मन कज़्ज़बहा फ़क़त कज़्ज़ब रसूलुल्लाह, जिसने फातिमा को झुठलाया उसने रसूलुल्लाह को झुठलाया। फिर फरमाया अम्मल हसनैन शरीफैन सिब्तैन उम्मा हाज़ा सय्यदा शबाब अहल जन्नह, ये दोनों बच्चे नहीं हैं, जवानान जन्नत के सरदार हैं। मन कज़्ज़बहुमा फ़क़द कज़्ज़ब रसूलुल्लाह, जिसने हसनैन को झुठलाया उसने रसूलुल्लाह को झुठलाया। फ़अना फ़क़ाल रसूलुल्लाह या अली अंत मिन्नी व अना मिन्क, ये अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। वह अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मन अताका फ़क़द अतानी व मन असाका फ़क़द असानी, जिसने तेरी इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने तेरी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। मन कज़्ज़ब अलियन फ़क़द कज़्ज़ब रसूलुल्लाह, जिसने अली को झुठलाया उसने रसूल को झुठलाया। आपने तवज्जो नहीं की, शहजादी ने 20 आयतें पढ़ी, हाकिम ने वो झुठलाई। अली आयत है उन्हें झुठलाया गया, रसूल आयत है उन्हें झुठलाया गया, हसनैन आयत है उन्हें झुठलाया गया, उम्मे ऐमन जन्नत की औरतों में से एक औरत है उसे झुठलाया गया। अब मुझे बताइए, कुरान कह रहा था इन्नल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, वो ऐसे जहन्नमी हैं हमेशा हमेशा रहेंगे। आप समझ में आया कि किन लोगों को तकज़ीब आयात की सज़ा मिलेगी? परवरदिगार का ये आखिरत में तो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, मगर दुनिया में 2 मिसाल है, फमसलहु कमसलिल कल्ब, शहवत परस्त हो, जो माल की तरफ रग़बत करता हो, उसकी मिसाल है। अब बताओ जो आयाते रब्बानी को झुठला रहा था उसकी ज़बान फ़िदक पर लटक रही थी कि नहीं? मसलहु कमसलिल कल्ब, जिसने ख्वाहिशात नफ्स का इत्तिबा किया। दूसरी मिसाल क्या है सूरह जुमा में? कमसल हिमार यहमिलु अस्फारा। अब आसान से लफ्जों को कह दूं, जो सिर्फ एक आयत को झुठलाए, कज़्ज़बू बिआयातिना, इशारा है ना कि जो कुरान की आयतों को झुठलाए, तो जो कुरान की एक आयत को झुठलाए, अगर वो कल्ब है तो जो कुरान साबित को भी झुठलाए, कुरान नातिक को भी झुठलाए। अब कल्ब ना कहिए, अबू कल्ब कहिए, हिमार ना कहिए, अबू हिमार कहिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। बस मेरे गुफ्तगू तमाम हो गई, इस बात पर मोहम्मद। बस इस सिलसिले की आखिरी बात मैं आपकी गोशगुजार करूं और सिलसिले को मसाइल की तरफ मोड़ देना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मसाला फिदक का है, तकज़ीब पैगंबर की गई, तकज़ीब आयात की गई, गवाहों को झुठलाया गया। ठीक, मैं तफसीलात फदक में नहीं जाना चाहता। एक एतराज किया गया है
ٹھیک ہے، پہلے دور حکومت میں فدق شہزادی کو نہیں دیا گیا، دوسرے دور میں نہیں دیا گیا، تیسرے دور میں نہیں دیا گیا، چوتھا دور تو آپ کا تھا، آپ نے فدق کیوں نہیں دیا؟ بات ہو گئی؟ یعنی مولائے کائنات نے فدق واپس کیوں نہیں کیا جب آپ کا دور حکومت آیا؟ دیکھیے واضح حدیث میں جو بلاغہ میں موجود ہے آپ کا بیان، آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم آل محمد حکومت کے تخت پر اپنا حق لینے کے لیے نہیں آتے، دوسروں کو ان کا حق دلانے آتے۔ تو یہ روایت بالکل واضح، اس میں ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ جس کو اعتراض علی پر ہے وہ علی کے قول کو کیوں ماننے لگا؟ قول اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یہ قول مقابل کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ سمجھ رہے میرے دوست؟ مقابل کے لیے دلیل، مقابل کو دلیل کہاں سے چاہیے؟ مقابل کو دلیل چاہیے رسول کے عمل سے، تبھی تو مانے گا وہ۔ اب آئیے میں بہت جلدی اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پیغمبر اسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے، تاریخ یاد ہے آپ کو؟ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے، مکے سے مدینے، تو پیغمبر رہتے کہاں تھے؟ مکے میں۔ پشتینی گھر پیغمبر کا کہاں تھا؟ مکے میں۔ بچپن کہاں گزرا؟ مکے میں۔ ماں کی ممتا کہاں گزری؟ مکے میں۔ باپ کی عطوفت کہاں گزری؟ دادا کی سرپرستی میں رہے کہاں گزرا؟ پیار کہاں گزرا؟ دیکھیے وطن کو انسان سے بے پناہ محبت ہوگی، کتنی بھی دور چلا جائے وطن کی گلیاں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، وطن کے نظارے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، وطن کے عناوین ہمیشہ انسان کو یاد رہتے ہیں۔ صرف یاد رکھیے نبی کہاں رہتے تھے؟ مکے میں۔ پشتینی گھر نبی کا کہاں تھا؟ مکے میں، جہاں آپ کا بچپن جوانی ایک مرحلے تک آپ نے، اس کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے مدینے۔ جب پیغمبر مدینے ہجرت کر کے گئے تو جو کچھ گھر چھوڑ کے گئے تھے ظاہر اس پر قبضہ ہو گیا، کفار و مشرکین نے اس گھر کو قبضے میں لے لیا، ظاہر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کہیں رہتے ہیں وہاں سے چلے جائیں، بہت سے لوگ میگریٹ ہو کے پاکستان چلے گئے تو جو ان کے گھر بار تھے وہ سب لے لیے گئے دوسروں، تو ایسے ہی پیغمبر کا گھر بھی دوسروں نے قبضہ کر لیا۔ توجہ رکھیے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اسلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ امت مسلمان نبی کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ 10,000 کا لشکر ہے پیغمبر کے ساتھ، اصحاب کے دل میں تمنائیں مچل رہی ہیں پرانے کافروں سے قصاص لینے کی، اور جو کبھی نہیں لڑتے تھے نا وہ نبی کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و غارت گری کا دن ہے۔ مگر جسے قدرت نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا اس نے کہا خبردار الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، رحمت کا دن ہے۔ کائنات کو پیغمبر کا یہ سبق یاد ہونا چاہیے، ہم طاقت میں آتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے، طاقت ہوتی ہے تو رحم کرتے۔ نبی نے کہا خبردار کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرو پورے مکے کو امن کا گھر قرار دو، ایک ایک آدمی کو آپ فلاں رئیس الکفر نے کہا اس کے گھر میں بھی جو پناہ لے لے اسے بھی چھوڑ دو۔ کہ خوبصورت مصرع ہے کسی شاعر کا، آصف جلال کا ہے، کسی اور شاعر کا ہے، مصرع مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم یاد ہے کہ امت مسلمہ محمد کی محبت میں سارے مسلمان نہیں ہوئے، کچھ مال خدیجہ کے چکر میں بھی مسلمان۔ اسی طریقے سے سارے لوگ اسلام کی محبت میں اسلام میں نہیں آئے، کچھ لوگ اپنے قرضوں کی معافی کے لیے بھی اسلام میں آ گئے۔ اچھا یہ سمجھنا کوئی بہت مشکل تو نہیں ہے، 126 کروڑ کا گھوٹالہ کہاں سے ہوتا اگر دین بدل نہ دیا جاتا؟ نہیں آپ شاید پہنچے نہیں میرے بچے، 126 کروڑ کا وقت کا گھوٹالہ ہے، یوں کوئی تیاگی نہیں بنا ہے سب تو یہ کہ پھر آدمی جاتا ہے تو لوگ اسلام کی طرف آنے لگے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، الیوم یوم المرحمہ، پیغمبر نے فرمایا خبردار الیوم یوم المرحمہ ولیس
ملہم، آج رحم کا دن نہیں، قتل غارت دلی کا دن نہیں ہے، بلکہ رحم کرم کا دن۔ اب اصحاب محمد نے، اصحاب نبی نے موقع کو غنیمت جانا تھا۔ وجہ سے نہ سنیے، شاہد مثال یہی ہے میری، اور میری بات مکمل۔ پیغمبر سے ہاتھ جوڑ کے کسی صحابی نے کہا یا نبی اللہ چلیے جب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کا پشتینی گھر بھی کافروں سے چھین لیا جائے۔ نہیں کہتے کہ آپ نے کافروں سے چھین لیا جائے، اس لیے کہ مال تو ہمارا ہی ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یا نبی اللہ آپ کی مامتا وہیں گزری، آپ کی محبتیں وہیں گزری، آپ کا بچپن وہیں گزرا، دادا کی عطوفت وہیں گزری، ماں کی مامتا وہیں گزری، آپ کا بچپن وہیں گزرا ہے، آپ کی یادیں وہاں گزری ہیں، لے لیجئے، گھر بھی آپ کا ہے، اپنا ہی تو گھر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا خبردار، ہم عہدۂ حکومت و نبوت پر اپنا حق لینے نہیں آئے ہیں، دوسروں کو ان کا حق دینے کے لیے آئے ہیں۔ علی جانشین مصطفیٰ کا نام ہے، اگر کل نبی نے گھر لے لیا ہوتا تو علی نے فتح لے لیا ہوتا۔ سلام بس میرے جو گفتگو تمام ہو، اس لیے آل محمد مفتح لے لیا۔ آل محمد اپنا حق لینے کے لیے نہیں آئے تھے، دوسروں کا حق دلانے کے لیے آئے تھے۔ ہاں حق طالبہ اس لیے ضروری تھا تاکہ امت غاصبوں کے چہرے پہچان لے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسجد میں خطبہ دیا جاتا، امت کو متوجہ کیا جاتا، فتح کے معاملے کو رقم کروایا جاتا۔ آپ یقین کیجئے اگر لوگ فقیر بن کے در زہرا پر آئے ہوتے تو فاطمہ نے حسنین کا صدقہ اتار کے دے دیا ہوتا، مگر میرے عزیزوں یہ صدقہ خور قوم جو ہے ظلم کرنے کے لیے آئی ہے، اور شہزادی کو کئی گھنٹے فتح کا مطالبہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں کھڑا رہنا پڑا۔ آزاداروں، ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ دنیا آگ اور لکڑیاں لے کے فاطمہ۔ علامہ محمد اصفہانی، علامہ کوپانی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، بہت بڑے اپنے دور کے مرجع وقت اپنے زمانے کی، مگر ایک بہترین فقیہ، عالم، ادیب کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر۔ ان کا ایک مرثیہ ہے، بڑا طولانی مرثیہ، جس میں انہوں نے صدیقہ طاہرہ کے فضائل پڑھے۔ فضائل کے بعد انہوں نے مسائل کی گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ذرا سا آپ غور سے اس مرثیے کے چند بند سن لیں، آپ مصاب ہو جائیں گے۔ فاطمہ زہرا پر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنے مصائب شہزادی پہ ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتے۔ سن سکو گے تو ایک جملہ سن لو۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن سیدہ اپنے گھر میں بے قرار تھی، گریہ میں شدید درد تھا۔ علی آگے بڑھے، بنت رسول روز گریہ کرتی ہو مگر آج کے گریہ میں کچھ درد شدید ہے، خیریت تو ہے؟ کیا کسی مدینے والے نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کیا کچھ لوگوں نے کوئی اذیت دے دی ہے؟ فاطمہ کا درد اور امنڈ آیا اور زار و قطار رونے لگی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے یا علی میں روز اپنے بابا کے مزار پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گریہ کرنے جاتی تھی، بابا کی قبر کی زیارت کرتی تھی، وہاں بیٹھ کے بابا کی قبر پہ روتی تھی۔ میرے بابا کی قبر پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں فاطمہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ ظالم ان کو فاطمہ کا سائے میں بیٹھ کے رونا برداشت نہیں ہوا، انہوں نے درخت کو کاٹ دیا۔ یعنی آج فاطمہ دن بھر تمازت آفتاب میں اپنے بچوں کے ساتھ گریہ کرتی رہی۔ اللہ اللہ، ما اصابها من المصاب مفتاح بابی حدیث الباب، انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہی یدہ الخمون۔ موقع اصفہانی فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت کائنات کی ایسی نہیں ہے جو دروازہ حضرت زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو۔ اس مصیبتوں کے گھر کی چابی دروازے کی باتیں ہیں،
ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے انجام دیا ہے۔ لوگ در فاطمہ پر آئے، آگے کہتے ہیں فاطمہ گھر کا دروازہ کھولیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین؟ صحیح کتابوں کی روایت ہے، کہنے والے نے کہا وہ انکانا ہاں ہوتے ہوئے تو ہوا کرے، ہم آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی شہزادی پوری قوت کے ساتھ دروازے سے منسلک ہو گئی، ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری، فرماتے الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بالخفا، دروازہ دیوار در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ واقعہ اصفہانی فرماتے ہیں دروازے میں ایک کیل تھی، جیسے ہی شقی نے دروازے پہ لات ماری، واقعہ اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینت الاسرار، مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیل نے کیا کیا، مگر دروازے کی کیل صدر نے عصمت طاہرہ میں ایسے بے مردوئی شہزادی نے مر دیا۔ اسما میرے مقصد کی خبر، اسما میرے مقصد کی خیر۔ تاریخ کہتی ہے دروازے کا وزن اتنا تھا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیوں پہ جب دروازہ گرا تو خالی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں بلکہ عجیب و غریب مصرع ہے محقق اصفہانی کا۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیت لا مثل رضیہ، ارے دروازے کی گرانی کا عالم یہ تھا فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اس رزا تلک لفظ ذکیہ، لیکن رزا کا لفظ مقاتل میں استعمال ہوا ہے نا، وہ ہڈیوں کے چورے ہو جانے کے لیے استعمال ہوا ہے، ہڈیوں کے چکنا چور ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مقاتل میں کربلا والوں کے لیے یہ دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے جناب علی اکبر کے لیے، وہ بھی 18 سال کے تھے، فاطمہ بھی 18 سال کی تھی، مگر فاطمہ ایک خاتون تھی، علی اکبر جوان شہزادہ تھا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جس شقی نے جو برچی لگائی تھی علی اکبر کے سینے میں، اس برچی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ علی اکبر کے کلیجے میں نہیں پہنچی بلکہ سینے کی ہڈیاں توڑ کر اکبر کے کلیجے میں برچی چلی گئی تھی۔ اور دوسرا لفظ لکھا ہے جب امام حسین شہید ہو گئے، اس طرح صاحب نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اپنی فوج سے 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا لاشوں کی پامالی کا ارادہ ہے۔ جیسے ہی لاشوں کی پامالی کا ارادہ سنا، عرب کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، قبیلوں کی جرأتیں آمادہ ہونے لگی۔ بنی اسد والے آگے بڑھے، اس ارے صاحب تم نے حبیب کو قتل کر دیا یہ تو برداشت کر لیں گے، مگر لاش کی پامالی قبیلے کی توہین ہے، ہم لاش پامال نہ ہونے دیں گے۔ لو اصحاب کے جنازے ہٹائے جانے لگے، انصار کے جنازے ہٹائے جانے لگے، آل محمد کے ننہالی رشتہ دار بھی نکلنے لگے، مگر باقی رہ گیا تو حسین کا جنازہ جسے فاطمہ نے چکیا پیس۔ اس رضا تلک العزم الزکیہ رضیت لا مثلہ قضیہ، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے۔ میں تو عزیزوں کہتے ہیں محقق اصفہانی پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میرے عزیزوں خدا آپ کو کرونا کے مرض سے محفوظ رکھے، مگر جو لوگ خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہوئے تھے انہیں معلوم ہوگا، انہیں یاد ہوگا کہ انہیں سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، انہیں سانس لینے میں پریشانی ہوتی تھی، چند دن وہ بیمار رہے پھر شفایاب ہو گئے۔ مگر جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا، اس سے سانس لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اور فاطمہ زہرا، اپنے فاطمہ زہرا شہزادی فاطمہ زہرا پر جب دروازہ
گرا 75 دن یا 95 دن شہزادی زندہ رہی. جب بھی سانس لیتی تھی تو پسلیوں میں درد ہوتا تھا، جس میں درد کا طوفان اٹھتا تھا. بس میں نے ختم کی دعا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. صدیقہ طاہرہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بانیان عزا کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، ان کی اعمال حسنہ کو قبول فرمائے. بس چند جملے اور سن لیجئے. صدیقہ طاہرہ جب در و دیوار کے درمیان آ گئی اور دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں پیوست ہو گئی، محسن شہید ہو گئے. اب تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا نے اپنی پوری قوت کو سمیٹا، اس لیے کہ اشقیاء گھر پہ گھس آئے ہیں، علی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. فاطمہ تیزی سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد علی کی طرف بڑھی. جیسے ہی علی کی طرف بڑھی ہے ایک شقی آگے بڑھا. روایت کے فکرے نہیں، محقق اصفہانی فرماتے ہیں ایک شقی آگے بڑھا. وَوَكَّذَا نَعْلَ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا اَجْرَ كُلَّ بَعَتَ عَلَيْهَا. ایک شقی نے پوری قوت کے ساتھ تلوار کا دستہ فاطمہ کے شکستہ پہلو پہ مارا. اللہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، تلوار کے دستے سے حملہ ہو رہا ہو. ارے وہ بیوی دیورا کے زمین پہ گری، مگر ہائی محمد کو بچانے کا شوق. فاطمہ زہرا نے پھر اپنے وجود کو سمیٹا، صدیقہ طاہرہ نے پھر اپنے وجود کو سمیٹا، علی کی طرف لب کی. قسم خدا کی محقق اصفہانی کا مصرع نہ ہوتا میری ہمت نہ تھی کہ میں اس جملے کو پڑھ دیتا، مگر چونکہ محقق اصفہانی نے لکھا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. ایک شقی آگے بڑھا وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی. ایک شقی آگے بڑھا فاطمہ کے رخسار پر اتنی زور سے تماچا فحمرت العين غير المعرفة تضرب الدم على تلك الصفا. تماچے کا اثر یہ ہوا فاطمہ کی آنکھ سرخ ہو گئی. ارے رخسار پر آنسوں کا سیلاب امڑ. جزاکم ربکم خیر الجزا. اس اچانک حملے سے فاطمہ زمین بوس ہو گئی. اب صدیقہ طاہرہ نے اپنی بچی کچی طاقت کو سمیٹا، کھڑی ہو کے علی کی طرف بڑھنا چاہتی ہے. خود نامی شخص آگے بڑھا، تازیانے سے حملہ کیا. والعصر باقی کتملت فی عزد الزہرا اقوع الحجاج. ارے قنفذ کا حملہ تھا، فاطمہ کا دائرہ بازو چھل ہو گیا. جب تک نماز پڑھتی تھی، جب اس تازیانے کے بعد جب بھی فاطمہ نے نماز پڑھی نا، دونوں ہاتھ تکبیر کو نہ اٹھتے تھے. ایک ہاتھ پہلو میں ہوتا، ایک ہاتھ ٹانگوں کی. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نزل بقضائه وتسليما لأمره سيار الذين ظلموا من قلبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. یا اللہ کریم مالک، ان رونے والی آوازوں پر رحمت کرنا. اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان عزا کو توفیق اضافہ فرما. طلاب علوم الدین کا دامن علم کی موتیوں سے لبریز فرما. کریم پروردگار ذکر صدیقہ طاہرہ میں کی جانے والی اس محنت و مودت و محبت کو قبول فرما. کریم مالک اس سرد موسم میں جو مومنین صدیقہ طاہرہ کی محبت میں مجلس حسین لائے، ان کے عمل قلیل کو بارگاہ عظیم میں قبول فرما. کریم پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمیں جو بیمار اور شفا کامل عاجلہ فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد، جہاں اشیاء آل محمد ان کی جان مال عزت آپ ان کے حفاظت فرما.
کریم پروردگار قوم تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ کروا، عالم انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرما، ملک عزیز پر رحمتوں کا نزول فرما، ملک عزیز سے اس بیماری کو دور فرما، کریم پروردگار ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما، انہیں عذاب علیم کا مزہ چکھا، کریم پروردگار جنت البقیع میں آل شام روزہ تعمیر، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار